ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی کون کون سے تھے اور پڑوسیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا رویہ تھا، اور پڑوس میں رہنے والی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون سے خیالات اور جذبات رکھتی تھی، آج انشاءاللہ الرحمن اس مختصر ویڈیو میں ہم یہی گفتگو کرنے والے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں۔ ناظرین کرام، ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام عزوہ تھا، جو حرب بن امیہ کی بیٹی تھی اور ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر ابو جہل سے پیچھے نہ تھی، چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی، خاصی بد زبان مفسدہ پرداز بھی تھی، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا، لمبی چوڑی دسیسہ کاری اور افتر پردازی سے کام لینا، فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ بپا رکھنا اس کا شیوا تھا۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کو حمالۃ الحطب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب عطا کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمراہ تھے۔ یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے تھی، سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجب کرتا ہے یعنی بدخوئی برائیاں کرتا ہے، باخدا اگر میں اسے پا گئی تو اس کے منہ پر پتھر دے ماروں گی، دیکھو خدا کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے یہ شعر سنایا جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی نعوذ باللہ اور اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت اور حقارت سے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ ابو بکر بزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ واقعہ روایت کیا ہے۔ اس میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ جب وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑی ہوئی تھی تو اس نے یہ بھی کہا کہ ابو بکر تمہارے ساتھی نے ہماری برائی کی ہے۔ ابو بکر نے کہا، نہیں، اس عمارت کے رب کی قسم یعنی کعبہ کے رب کی قسم، وہ شعر کہتے ہیں نہ اسے زبان پر لاتے ہیں۔ اس نے کہا، تم سچ کہتے ہو۔ ناظرین کرام، ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا بھی تھا اور پڑوسی بھی تھا، اس کے باوجود وہ یہ ساری گھٹیا حرکتیں کرنے میں پیش رہتا تھا۔ اس کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے متصل تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے پڑوسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے اندر ستاتے تھے۔ ابن اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ جو گروہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا وہ یہ تھا: ابو لہب بن حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن ثقفی، ابن الاسد، یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی تھے، اور ان میں سے حکم بن ابی العاص کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا۔ ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تو کوئی بکری کی بچہ دانی اس طرح ٹکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرتی تھی۔ چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچہ دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھی ہانڈی کے اندر جا گرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبور ہو کر ایک الگ سے گھر بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکے۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ گندگی پھینکی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کے فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ پھر اسے راستے میں ڈال دیتے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط اپنی بدبختی اور خباثت میں اور بڑا ہوا تھا، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں بعض نے بعض سے کہا، کون ہے
جو بنی فلاں کی اونٹنی کی اوجری لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کریں ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجھ لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سارا ماجرا دیکھ رہا تھا مگر میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ سے اوجھ ہٹا کر پھینکی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی تو ان پر بہت گراں گزری، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر مکہ میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے لے کر بد دعا کی، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، اے اللہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ انہوں نے 7ویں کا نام بھی گنا لیکن راوی کو یاد نہ رہا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد اس ذات کی قسم جس ذات کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے۔ امیہ بن خلف کا وطیرہ تھا کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو لان تان کرتا۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا ہر لان تان اور برائی کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ ابن حشام کہتے ہیں کہ ہمازہ سے مراد وہ شخص ہے جو اعلانیہ گالی بکے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارے کرے، اور لمزہ وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے اور انہیں اذیت دے۔ امیہ کا بھائی ابی بن خلف عتبہ بن ابی معیط کا گہرا دوست تھا۔ ایک بار عقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا، ابی کو معلوم ہوا تو اس نے عقبہ کو سست کہا، عتاب کیا اور اسے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک کے آئے۔ آخر عتبہ نے ایسا ہی کیا۔ خود ابی بن خلف نے ایک مرتبہ ایک بوسیدہ ہڈی لا کر توڑی اور ہوا میں پھونک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اڑا دی۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔